ایپک اصلی سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس پر حیات کہتی ہے کہ اب میں سوچوں گی کہ میں مراد کو دوسرا موقع دوں یا نہ دوں۔ حیات کہتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا انسان چاہیے جو اس کے ساتھ اس کا بوائے فرینڈ بننے کی ایکٹنگ کرے۔ اس پر اصلی کہتی ہے کہ تم میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، مجھے تو خود آج تک ایسا انسان نہیں ملا جو مجھ سے بوائے فرینڈ کی حد تک پیار کر سکے۔ اس پر حیات کہتی ہے مجھے کوئی تو ایسا انسان چاہیے جو میرے ساتھ میرا بوائے فرینڈ بننے کی کوشش کرے، مگر اس کے دل میں میرے لیے کچھ نہ ہو اور وہ بہت صاف ہو۔ اتنے میں ایپک کی نظر ابراہیم پر پڑتی ہے۔ ایپک کہتی ہے کہ دوستوں میرے پاس ایک ایسا انسان ہے جو یہ ہمارا کام کر سکتا ہے۔ دیدم مراد سے کہتی ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بہت جلدی ریکوری کر رہی ہوں۔ دیدم مراد سے کہتی ہے کہ تمہاری فیملی بہت اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، اور کہتی ہے کہ مراد مجھے خود پہ فخر ہونے لگ گیا ہے کہ میں اس فیملی کا حصہ بن رہی ہوں۔ اتنے میں مراد کہتا ہے کہ تمہاری نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کب ہے؟ اس پر دیدم اس کو جواب دیتی ہے اگلے 10 دنوں بعد میری اپوائنٹمنٹ ہے۔ مراد کہتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس پر دیدم کہتی ہے کہ نہیں مراد، تم بہت اچھے ہو، مجھے جب جب تمہاری ضرورت پڑی ہے تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ تینوں دوستیں ابراہیم کے پاس جاتی ہیں اور اس کو ساری سٹوری بتا دیتی ہیں حیات کی۔ اتنے میں ابراہیم چپ ہو کر سنتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ ساتھ ہی ابراہیم یہ بھی کہتا ہے کہ لڑکیوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا کرنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس پر حیات کہتی ہے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی منصوبے پہ کام کرنا ہوگا تو سب سے زیادہ اسی منصوبے پہ غلط ہوگا کہ ہم اس پر ایسا کریں۔ اس پر ابراہیم کہتا ہے کہ میں یہ بھی تو نہیں جانتا کہ وہ شخص کیا سوچتا ہے تمہارے بارے میں۔ پھر ابراہیم مان جاتا ہے۔ ایپی کہتی ہے مگر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ابراہیم کو مراد کے سامنے کریں گے اور کس طرح اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ یہ حیات کا بوائے فرینڈ ہے۔ اس پر ایپک یہ کہتی ہے اصلی سے کہ اصلی تم دروک سے مشورہ کرو کہ کیا کیا جائے۔ حیات ابراہیم سے پوچھتی ہے تم کیا کام کرتے ہو؟ تو ابراہیم کہتا ہے کہ اب تو میں صرف یہی کام کروں گا، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں ایڈورٹائزنگ ایجنٹ تھا۔ اصلی دروک کو بتاتی ہے کہ یہ پہلے استنبول میں تھا اور اب یہ کچھ عرصے سے تقریباً 1.5 سال سے یہ یہاں گھوم رہا ہے۔ دروک ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ تم کون سی ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے تھے؟ کیا پتہ کچھ ایجنسیز کے بارے میں جانتا ہوں۔ ابراہیم کہتا ہے کہ میں جن ایجنسیز کے ساتھ کام کرتا تھا میں کبھی بھی ان کے پاس نہیں گیا، بلکہ وہ اپنا کام لینے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھے اس بارے میں بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں۔ دروک ابراہیم سے کہتا ہے کہ تمہیں کون سا انعام ملا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے کہ مجھے کرسٹل ایپل ملا ہے اور مجھے اور بہت سے انعام بھی ملے ہیں۔ دروک کہتا ہے کہ پروفیسر تم تو بہت زیادہ فیمس ہو۔ حیات جلدی سے ابراہیم کا بازو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہاں ہاں یہ واقعی بہت فیمس ہے، اور دروک حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد ٹوئل کے گھر جاتا ہے جس پر ٹوئل حیرانگی سے اسے کہتی ہے مراد کیا تمہیں میرے گھر کا پتہ تھا؟ جس پر مراد کہتا ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ دروک ابراہیم کو آفر کرتا ہے کہ ان کو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے، جس پر کریم کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے۔
یہ بات سن کر ایپک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو غصے سے گھورنے لگ جاتی ہے۔ پھر ایپک کریم سے کہتی ہے کہ اگر ابراہیم کو نوکری کی آفر ہو رہی ہے تو تمہیں اسے کیا مسئلہ ہے؟ پھر ابراہیم کہتا ہے کہ اگر مجھے فیکٹری والوں نے دوبارہ سے بلا لیا تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سوچوں گا ضرور کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اس پر حیات کہتی ہے کہ نہیں تم بالکل پیچھے واپس مت جانا، تم یہیں ہمارے ساتھ کچھ عرصہ 6-7 مہینے کام کرو مائی لائف، جس پر کریم بہت حیرانگی سے اس کو دیکھتا ہے۔ حیات دروغ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے میں نے ٹھیک کہا نا دروغ؟ اور دروغ کہتا ہے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کریم ایپک سے کہتا ہے میری بات سنو ایپک، یہ میری سالی پر لائن مار رہا ہے، میں اس کو مار مار کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ ٹوئل مراد کی لائی ہوئی چاکلیٹ بہت مزے لے کر کھا رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے پوچھو تم نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ مراد ٹوئل سے کہتا ہے کہ دروغ نے مجھ سے کہا ہے کہ عورت ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہے، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس کے بارے میں کھل کر بات کرے۔ جس پر ٹوئل کہتی ہے کہ تمہارے پاس نائف ہے؟ تو مراد پوچھتا ہے کیوں؟ کہتا میں اس پر ٹوئل کہتی ہے کہ میں نے کاٹنا ہے چاکلیٹ کو۔ پھر مراد کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنے آیا تھا مگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم کوئی ہیلپ نہیں دے سکتی۔ ٹوئل کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری بات کا نتیجہ نکالنے کی ضرور کوشش کروں گی۔